السلام علیکم۔ تمام تعریف عظمت بزرگی اور کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام، رحمت و برکت نازل ہو اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ان کی تمام اہل بیت پاک پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ آنے والا منگل، بروز منگل 26 رمضان المبارک کا دن گزر کے جو رات آئے گی، یہ 27ویں شب ہوگی، یعنی شب قدر، اور دور صحابہ سے لے کر تابعین تک اور تبع تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین تک، ان سے لے کر اولیاء اکرام، مشائخ اعظام سے لے کر عام بزرگان دین کا اس پر پورا اتفاق ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہی ہے، اور آنے والا منگل 26 رمضان کا دن گزر کر شب قدر ہے۔ میں میر محمد رفیق عالم حسینی چشتی القادری، بارگاہ سرکار خواجہ قطب عالم حسینی، جلال آباد شریف، ضلع اکولا، مہاراشٹر، اس مقدس رات میں چند نوافل جو ادا کیے جاتے ہیں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ اہل عقیدت، اہل نسبت اور اہل یقین اس رات ان نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کر سکیں۔ اس مقدس رات میں سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، نفل۔ ویسے تو اور نمازیں پڑھتے تھے، مگر خاص طور سے 4 رکعت نماز نفل، 2 رکعت پر سلام پھیرنا۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخری آیت الکرسی کا جو آخری حصہ ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ 5 مرتبہ تکرار فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے آخری حصہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 5 تکرار کے ساتھ۔ اور دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور وہ آخری آیت 3 تکرار کے ساتھ۔ اس طرح 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت، اس طرح 4 رکعت پڑھنے کے بعد دعائے قضائے حاجت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں اور گناہوں سے توبہ، نیکیوں کی توفیق اور سلامتی کی دعا خاص طور سے مانگے۔ اسی طرح خواجہ کل خواجگان، بادشاہ ہندوستان، سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کے جو معمولات رہے ہیں شب قدر کے لیے، آپ کے معمولات کو حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر الاولیاء میں آپ کے روایت کو نقل کیا ہے سید محمد بن مبارک کرمانی نے، کہ سرکار غریب نواز اور دیگر نوافل کے ساتھ ساتھ 4 رکعت نماز آپ بھی ادا فرماتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ، پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد
7 مرتبہ انا انزلنا کی سورہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ 2 رکعت پر سلام پھیریں اور پھر 2 رکعت اسی طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا 7 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ 7 مرتبہ. اس طرح یہ 2 رکعت 2 کر کے 4 رکعت نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد درود لکھی اور دعائے نور پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں خاص طور سے دعا مانگے دین اور دنیا دونوں جہان کی بھلائی کے لیے. ایسے ہی بزرگوں سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ چچا عباس آپ یہ نماز روزانہ پڑھیے. اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیے اور ہفتے میں 1 مرتبہ بھی اگر نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ اور مہینے میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی پڑھنا نہ ہو تو پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ یہ نماز پڑھیں. یہ نماز صلاۃ و تسبیح ہے 4 رکعت والی نماز ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے.